الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله قال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت مولانا تو پہلی صفحے تشریف کرنا ہو اتھائی مولانا کو جگہ لے لیو پہلی صفحے جزاکم اللہ جزاکم اللہ ایثار قربانی ہے تمہاری اہل علم بزرگ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف
سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے ایک موضوع گزارش کیا تھا کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو جہاں اور عظمت مقام مراتب عطا فرمائے ان میں اللہ نے حضور اکرم کو تحمل، برداشت، بردباری، اس کے اندر بھی حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔ اس پر کافی واقعات گزارش کیے۔ حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر دینا، طائف کے اندر ناروا سلوک کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کرنا، ابو جہل کے بیٹے کو معاف کر دینا، اپنی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ طیبہ جناب زینب کے قاتل کو معاف کر دینا، حبار ابن اسود کو۔ یہ سب میں نے واقعات اس تناظر میں بیان کیے تھے کہ تازہ تازہ انتخابات ہو چکے ہیں، تو ہمیں بھی تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جیتنے والے جیت گئے، آخر 10 آدمیوں سے ایک ہی نے جیتنا تھا، تو باقی احباب کو تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جیتنے والوں کو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آج بھی میں اسی موضوع کو لے کر بیٹھا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب حضور کی زندگی اسوہ حسنہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنما اصول بیان کیے ہیں، اور زندگی کی ہر حالت کے اندر ہمارے لیے حضور نے رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے اگر تکلیف ہے تو بھی پیغمبر کا طریقہ اختیار کریں،
اور اگر خوشی ہے تو بھی پیغمبر کا طریقہ اختیار کرے۔ اللہ کا قرآن سابقہ انبیاء علیہم السلام کے دونوں طرح کے واقعات سے لبریز ہے۔ آئیے ذرا قرآن کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کہ اللہ کے نیک بندوں پر، اولیاء کرام پر، انبیاء علیہم السلام پر اگر خوشی آئی تو انہوں نے خوشی کے وقت کیا طرز اختیار کیا، اور اگر دکھ کی گھڑی آئی تو انبیاء و اولیاء کرام نے ان دکھ کی گھڑیوں کے اندر کیا طرز اختیار کیا۔ ہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں، یہ جو میں دیگر انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کروں گا یہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تائید میں بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے لیے حجت حضور کا عمل ہے۔ سابقہ انبیاء کچھ کرتے رہے لیکن اگر وہ عمل ہمارے حضرت نے نہیں کیا تو ہمارے لیے اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گلے میں ایک طوق ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب ہم نے حضور کو رسول مانا تو ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہماری بیع، ہماری تجارت، یہ سب حضور کے اصولوں کے تابع ہونی چاہیے۔ یعنی اصل اللہ کے پیغمبر ہے، اگر دیگر انبیاء علیہم السلام کے اعمال میں سے اللہ کے پیغمبر کے عمل مبارک کی تائید ہوتی ہے، ہم اسے بطور مؤید بیان کر سکتے ہیں، بطور اصل اصول بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 2 نمازیں فرض ہیں۔ اب اگر کوئی حضور کا امتی کھڑا ہو جائے اور کہے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی تھے، ان پر 2 رکعتیں 2 نمازیں فرض تھی، میں بھی 2 نمازیں پڑھوں گا، ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی عظمت سر آنکھوں پر، ان کا شان دل کے اندر موجود ہے، ان کی عظمت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے حضور کی تابعداری کا وعدہ کیا ہے، ہمارے آقا نے ہمیں 5 کا حکم دیا ہے، ہم تو 5 ہی پڑھیں گے۔ غور کیجئے، پروردگار عالم نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ بڑا عجیب انداز ہے قرآن کریم کا، فرمایا عظمت والے پیغمبر زبان آپ کی ہو، بات ہماری ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، بڑا آسان طریقہ ہے، انہیں اعلان کرو فَاتَّبِعُونِی، آمنہ کے لار کی تابعداری کرو، سید الکونین کی اتباع کرو، آمنہ کے لال کے طریقوں پہ عمل کرو۔ اللہ میاں پھر ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پہلے تم محبت کرتے تھے، حضور کے صدقے اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنا شروع فرما دیں گے۔ اور مقام پر قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہیں کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں، یورپ کے ڈاکٹروں کے کنڈے کھٹکانے کی ضرورت نہیں، آئیے میرے محمد کریم کے دروازے پر۔ اگر میں عرض کروں تو بے جان ہوگا، بلکہ 100% درست ہوگا کہ یورپ کے ڈاکٹروں کو
آج جو ترقی مل رہی ہے وہ صدقہ ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اور پیغمبر کے فرامین کا۔ معراج شریف کے واقعے کے اندر میں نے گزارش کی تھی کہ آج دنیا چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کر رہی ہے، حقیقت کیا ہے؟ العلم عند اللہ۔ دعویٰ ہے کہ ہم چاند تک پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ تمہیں تصور کہاں سے آیا کہ اوپر پرواز انسان کر سکتا ہے؟ یہ تمہیں تصور ملا سید الکونین کے واقعہ معراج سے کہ اگر عبداللہ کا چاند اوپر جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اوپر ترقی کر سکتا ہے۔ اس پر محنت کرتے 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 ہر کوئی اپنی شان کے مطابق پہنچا۔ حضور وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا، اور تم وہاں پہنچے جو راستہ حضور کی راہ گزر کے اندر تھا۔ اسی پر ایک بات عرض کرتا ہوں، آج دنیا دل کا آپریشن کر رہی ہے، دل کو کھولتی ہے، دل کو دھوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کے ہمارے قابل قدر ڈاکٹر اور سائنسدانوں کو یہ تصور کہاں سے ملا کہ دل کو بھی کھولا جاتا ہے، دل کو بھی دھویا جاتا ہے، دل کی بھی صفائی کی جاتی ہے؟ یہ تصور ملا امام الانبیاء کے واقع شق صدر سے۔ حضرت پاک فرماتے ہیں شب معراج حضرت سیدنا جبرائیل امین نے مجھے بیت ام ہانی سے اٹھایا، میں حتیم کعبہ کے اندر آیا، اور جناب جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات ایک تشت اور تھال لے آئے جن کے اندر انوارات و حکمت تھے۔ جناب جبرائیل امین نے میرے سینے کو کھولا۔ یہ بعض لوگوں کے ڈر کی وجہ سے علماء اسے تعبیر کرتے ہیں شق صدر کو شرح صدر کے ساتھ۔ شرح صدر اور چیز ہے، شق صدر اور چیز ہے۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کے نشان تھے۔ حضور کے سینے مبارک کو کھولا گیا، اور آپ کے دل مبارک کو جناب جبرائیل نے کھولا۔ توجہ کرنا ذرا، اب چونکہ حضور زمین پہ پیدا ہوئے، زمین پر رہے، اور زمین پر پیدا ہونے والا جا رہا ہے عالم بالا کی طرف، جا رہا ہے اس مقام کی طرف جہاں کوئی نوری ناری خاکی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو کہا کہ جبرائیل میرے مصطفیٰ کے سینے کے اندر مزید انوارات و تجلیات کو بھر دو تاکہ عالم بالا کے حالات کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت جبرائیل نے حضور اکرم کے سینے اطہر کو زمزم کے ساتھ دھویا۔ زمزم کے ساتھ دھونے کے بعد مزید انوارات اور تجلیات حضور کے سینے انور کے اندر رکھی۔ اگر تمہیں سمجھ نہ آئے، سعودی عرب جانے لگتے ہو، تمہیں ویکسین کی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہاں کی فضا اور ہے،
وہاں کی فضا اور ہے، وہاں کی فضا کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ بس یوں سمجھے کہ فرش پہ رہنے والا چونکہ عرشوں کے پار جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے شق صدر فرما کر انوارات و تجلیات مزید حضور کے سینے کے اندر ڈال کر وہ صلاحیت پیدا کی جو عالم بالا کی حضور برداشت کر سکے۔ اب جب حضور نے شق صدر کا واقعہ بیان کیا، ذرا غور کرنا، میری محنت کو ضائع نہیں کرنا، تو 1400 سال کے بعد ہمارے ڈاکٹروں نے سوچا اچھا انسان کے دل کو دھویا بھی جاتا ہے، اچھا انسان کے دل کا آپریشن بھی کیا جاتا ہے، اچھا انسان کے دل کے اندر مزید چیزیں بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ تو آج ڈاکٹر جس کو کمال سمجھ رہے ہیں، یہاں تو میرا آقا 1450 سال پہلے گزر گیا تھا ان کمالات سے۔ تو یہ تصور بھی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج اور واقعہ شق صدر سے ہوا۔ اب ذرا ایک بات ذرا غور سے سننا، تم کہو گے قریشی صاحب شق صدر کا فائدہ کیا ہوا؟ توجہ ہے نا؟ مجھے امید ہے آپ میری بات غور سے سنتے ہیں جو متواتر ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں احباب۔ شق صدر کا فائدہ کیا ہوا؟ ارے بھائی جس کا شق صدر نہیں ہوا، جس نبی کے سینے کو نہیں کھولا گیا، مزید انوارات و حکمتیں نہیں اندر بھری گئی، وہ کوہ طور پہ کہتا ہے رب ارنی، جواب ملتا ہے لن ترانی، اور جس کا شق صدر کیا گیا وہ وہاں پہنچا جہاں کوئی نہیں تھا، اور پھر بھی آواز آ رہی ہے ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، ادنو یا خیر البریہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ درود پاک۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا والو تمہیں کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری کامیابی کا کوئی ایسا راز، ایسا اصول نہیں جو تمہارے آقا نے بیان نہ کیا ہو، وہ عقائد ہوں، وہ اعمال ہوں، وہ معاملات ہوں، روزمرہ کی زندگی کے واقعات ہوں۔ آئیے ذرا اللہ کے قرآن کے دروازے پر، قرآن تو بتا تیرے پیارے لوگوں کا عمل کیا ہے، خوشی مل جائے تو کیا کرتے ہیں، اور اگر نعوذ باللہ غم ملے تو پھر ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے پیغمبر ہیں جو جد الانبیاء ہیں، میرے آقا کے بڑے دادا ہیں جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اب اللہ کی خدمت کے اندر دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ مہربانی کر بیٹا بھی دے، نیک بھی دے۔ حاضرین مکرم ذرا لفظوں پہ غور کریں، صرف اتنا نہیں کہا بیٹا دے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا بھی دے، نیک بھی دے۔ ایسا نہ دے کل بڑے ہونے پر محلے والے تانے لے کر آئیں، فیصلے لے کر آئیں، بیٹے کی وجہ سے روزانہ پنچایتیں ہوں دروازے پر، لوگ گلے دیں تیرا بیٹا چور ہے، تیرا بیٹا شرابی ہے، تیرا بیٹا بدکار ہے، تیرا بیٹا لڑاکا ہے، تیرا بیٹیا گالیاں بکنے والا ہے۔ نہیں نہیں، دعا یہ مانگنی چاہیے رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا بھی دے اور بیٹا بھی نیک عطا فرما۔
اور دعا جناب ابراہیم کی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، اللہ مجھے بیٹا دے یارثنی و یارث من آل یعقوب، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ مانگا ایک تھا جناب ابراہیم نے، اللہ نے جوڑی دے دی جھولی کے اندر۔ آج ہمارا بیٹا پیدا ہو، 5-6 بیٹیوں کے بعد گھر کے اندر پٹاخے، گھر کے اندر آتش بازی، گھر کو چراغاں کرتے ہیں، نامعلوم کیا خرافات ہیں جو میرے اور آپ کے گھر کے اندر نہیں ہوتی۔ نوجوان بچیاں، ہماری حیا والی پردے دار خواتین ناچ رہی ہیں۔ اگر بوڑھے بابے نے سمجھانے کے لیے کہہ بھی دیا کہ بیٹیوں یہ کام خلاف شریعت ہے، او پرو بڈڑی اماں بیٹھی ہوندی ہے اور ہکا گھت پٹین دیے پائے کو تے بالے دے پیو تے ڈاڈے کو، ہاں ہاں وڈا دیندار آ گئی، بالیاں خوشیاں ہی نہ کریں۔ گوڑا باٹ کے بعد بات ایک بات ہے۔ گھر دی وڈیری دئی بہت سارا کردار ہے، گھر دے ونجاون وچ وی، گھر دے بڑھاون وچ وی۔ مثال پہ دینا، میرے کو جو پوترا کے ابا وڈا موبائل کھینڈے ٹچ، میں کہ نا پوتر وچ خرافات ہوندے ن، ساری ضرورت دی شے کائے نہیں، پر وہ پیچھے گھر والی بولی ہے، میں کہ بادشاہ ہے ہر گال دی تے نہ 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 بال آدھا جو پہ کھیل دیو۔ پھر آخر میں مجبور تھی گیا گھر والی کو ادھر راضی کرنے، پیچھے ہوا سال دے بعد آدھی ہیں صحیح بال تا سارے نال لویندہ نہیں، سارا نہیں ہوں موبائل پہ تھیا۔ سارے شہر دا ایک ذمہ دار بندہ ہے، ذمہ دار بھی بڑا سارا ہے، پولیس کے اندر چنگے عہدے تے ہے۔ میرے کو پیا کہ قریش ہے فکری مار، میری حیرت دی انتہا تھی ہے۔ ہکے پلنگ تے اسا 4 پوتر تے 5واں میں بیٹھے آسے، تے میں کو میرے ڈاٹھی شرم ہے، ہر کوئی موبائل ہے چاہ 4 پوتری موبائل ہے گھر کن، میں ابا صحیح بھی موبائل ہے گھر کن، اساں جو 5 کٹھے بیٹھے ہاسے تے میں پیو ہاں تے آیا بیٹھا اپنی اولاد نال، نہ اولاد میرے کو خیر خیریت پوچھئے، نہ میں انہیں کو خیر خیریت دسیے، نہ انہیں میرے نال کوئی نصیحت دی گال پوچھئے، نہ میں ان کو نصیحت دی گال کیتی ہے۔ میں کو ڈاٹھی شرم ہے، اون دسے چاہ باقی حال سارے دھائک کو ہے۔ یہ بڑھڑی اماں دا بڑا کردار ہے، بڑھاوے گھر کو یا ونجاوے گھر کو۔ دعا کرو شالا بڑھاون والی بڑھڑی ہوئے، ونجاون والی نہ ہوئے۔ اللہ کرے اسا کو درس دے وے بیٹا اٹھی نماز پڑھ، او نوح کو سبق دے وے میری دھیا قرآن تے نہیں پڑھا قرآن پڑھ، او بالے کو درس دے وے پتر آج جلدی آگئی کیا وجہ سنتا کہنے بھی پڑھا، کہنے بھی پڑھا گھر پڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے۔ اب دیکھو دعا مانگ رہے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، دعا مانگی میرا اللہ بیٹا دے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ایسا بیٹا دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس کے اعمال صالحہ کو دیکھ کر دل ٹھنڈا ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ معلوم ہوا اللہ والوں کی، اب دیکھیے بیٹے آ گئے ایک ہی جگہ دو، کیا کیا؟ کوئی خلاف شریعت عمل نہیں،
اگر قرآن یہاں تشریف رکھتا ہوتا تو میں اٹھا کر کہتا اللہ کے قرآن سے میں نے پوچھا قرآن جب ایک کی جگہ دو بیٹے مل گئے ابراہیم کو علیہ الصلاۃ والتسلیم، ابراہیم علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ سنیے سنیے سنیے، گھر جا کر سنائیے۔ ابراہیم علیہ السلام 10 سے دعا دراز کرتے ہیں، کہتے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، اللہ تیرا شکر ہے بڑھاپے کے اندر 2 بیٹے 2 اولاد تو نے مجھے عطا کیے، اسماعیل و اسحاق میری جھولی کے اندر دے دیے۔ معلوم ہوا اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے، نعمت ملے شکر، نعمت ملے اور اللہ فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے میں مزید رحمتوں کا نزول کروں گا۔ غالباً میں نے 7-8 مہینے پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ جا رہے ہیں، اللہ کو میرا ایک پیغام دے دینا، ان کو کہنا یا اللہ جو تو نے مجھے رزق دیا نا اب یہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اسے بند کر، مجھے یہ رزق بہت ہے یہ سنبھالا نہیں جاتا، اب بس مہربانی کر یہ رزق کسی اور کو دے مجھے نہ دے۔ آگے گئے ایک اور فقیر کھڑا تھا، السلام علیکم، علیک السلام، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے ہاں۔ کہنے لگا ذرا اللہ کو میرا پیغام دے دینا، سیاں بکھ کلو مردے پہ ہے، فجر دی ہے شام دی کہنی، شام دی ہے فجر دی کہنی، اللہ سیاں کو رزق کے اضافہ فرما دے۔ لکھا ہے کہ یہ دونوں کے پیغام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حق جل شانہ کی خدمت کے اندر گزارش کیے، ایک کہتا ہے رزق بند کر، ایک کہتا ہے بڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہ جو پہلا آدمی ہے کہتا ہے رزق میرا بند کر، میں کیسے اس کا رزق بند کروں؟ میں جب کوئی نعمت کرتا ہوں وہ شکر ادا کرتا ہے، میں جب نعمت کرتا ہوں وہ شکر ادا کرتا ہے، اور میرا قانون یہ ہے اگر شکر ادا کرو گے تو میں بڑھوتری کروں گا، زیادتی کروں گا، جب تک وہ شکر کرنا بند نہیں کرتا میں رحمت کرنا بند نہیں کرتا۔ تے جرا دوجا ہے کہ وہ تو غپ پہ جیری شہدے وہاں چپ کرتے پی باندھے کری نہیں سیا کہ الحمدللہ شکر کر رہے تھا میں بتاؤں ہیں جی۔ اسی لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا ہے بھائی؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا جب انسان بہت زیادہ نعمتیں کھا کر بیٹھتا ہے اور ایک دفعہ زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں میری نعمتیں کم تھی، میرے بندے نے شکریہ زیادہ ادا کیا، میری نعمتیں کم تھی، میرے بندے نے شکریہ زیادہ ادا کیا۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے ملے تو کیا کیا بھائی؟ مکان کو چراغاں کیا، 3 دن تک آتش بازی ہوتی رہی، کل خرافات تھے دروازے پر، ارے کچھ نہیں تھا، ایک ہی جملہ تھا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 2 بیٹے عطا فرما دیے۔ ذرا چلیے پروردگار عالم نے جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ جا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام، یہ بڑا جلیل القدر نبی ہے، ہوا پر حکومت، جنات تابع، بڑا کنٹرول والا پیغمبر۔ قرآن کہتا ہے جا رہے ہیں جناب سیدنا سلیمان
حتی اذا اتوا علی واد النمل، چلتے چلتے چیونٹیوں کے علاقے پر گزر ہوا، بڑی چیونٹی کھڑی ہو گئی اور تمام چیونٹیوں کو خطاب کر کے کہتی، او چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پیغمبر وقت آ رہا ہے، نبی وقت آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، حضرت سلیمان آ رہے ہیں، لشکر آ رہا ہے، کہیں تم پاؤں کے نیچے روندی نہ جاؤ، وہم لا یشعرون، بے خبری کے اندر وہ تمہیں روند نہ دیں۔ ساکو بندے دی بولی سمجھ نہیں آتی، مشہور مثال ہے نا کہ سارا جٹ آدمی گیا حج کرن تے اگوں عربی کو مندے کٹ دیتے، اندے غصے جلال کو دیکھ کے عربی سمجھ گیا جو میں کو بندے کٹے، اوہی 5-10 ٹھوکے ٹکاویں بھی جرا سارے حاجی صاحب دے نال والا بھی آودا ہوا کہ حیا کر، تو مندے کٹے نہیں ہو قرآن پڑھ دے، حیا کر تو مندے کٹے نہیں ہو قرآن پڑھ دے، اور ساکو بندے دی بولی سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چیونٹیوں کی زبان سمجھا دی۔ ٹائم پتہ نہیں جمعے کا کیوں بھاگتا ہے۔ سارا ایک ساتھی ہوتا پڑھتا مدرسے پٹھانا، وہ آدھا مول صاحب پڑھائی کا دن ایسے 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 گزرتا ہے اور چھٹی کا دن ایسے گزرتا ہے، وہ جمعہ داری سارا ہی میں گزر دے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، واز کیا ایک چیونٹی نے، مولانا ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہیں روند نہ ڈالے یہ لشکر۔ للناس فیما یعشقون مذاہب، اللہ نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، اس پر امام الموحدین سید المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے اندر چیونٹی نے عقیدہ علم غیب کو بیان کیا ہے۔ آ رہے تھے، چیونٹی نے واز کیا، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان تمہیں روند نہ ڈالے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی چیونٹی، میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، نہ نبی ظالم ہوتا ہے نہ نبی کی جماعت ظالم ہوتی ہے، یہ تو نے کیسے کہہ دیا کہ کہیں تمہیں روند نہ ڈالیں؟ چیونٹی نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضرت آگے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہم لا یشعرون، ویسے تو نہیں روندیں گے، ہو سکتا ہے بے خبری کے اندر کہیں روند ڈالیں۔ تو مولانا حسین علی فرماتے ہیں چیونٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ حقیقت حال کو جاننے والا اللہ ہے، اگر بے خبری ہو سکتی ہے پیغمبر سے، بے خبری کی وجہ سے روند ڈالیں۔ ادھر سے ایک لکھنؤ سے اٹھا حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر چیونٹی نے عظمت صحابہ کو بیان کیا ہے، عظمت صحابہ کو بیان کیا ہے۔ پیغمبر وقت نے پوچھا چیونٹی تو نے کیسے یہ کہہ دیا کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان کا لشکر نہ روند ڈالے، تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں اور ساتھ میری جماعت ہے، نہ نبی ظالم ہوتا ہے نہ نبی کی جماعت ظالم ہوتی ہے،
تو حضرت فرماتے اس چیمٹی نے کہا جی میں نے آگے یہ بھی کہا تھا کہ نہ نبی ظالم ہوتا ہے نہ نبی کی جماعت ظالم ہوتی ہے، کہیں بے خبری کے اندر نہ روندی جاؤ۔ فرماتے کہ آج کے انسان سے تو اس چیمٹی کا عقیدہ اچھا کہ اس کا بھی عقیدہ تھا کہ نہ نبی ظالم ہوتا ہے نہ نبی کی جماعت ظالم ہوتی ہے۔ ایک اللہ والا تھانہ بھون سے اٹھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت، وہ فرماتے ہیں یہاں چیمٹی نے مسئلہ تصوف کو بیان کیا ہے۔ کیا مسئلہ بیان کیا؟ تصوف کو۔ کانوں میں آواز پڑی پیغمبر کے، چیمٹی کہہ رہی ہے اپنی بلو میں داخل ہو جاؤ، کہیں لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ سلیمان السلام نے فرمایا چیمٹی تجھے پتہ نہیں نہ نبی ظالم ہوتا ہے نہ نبی کی جماعت ظالم ہوتی ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے آگے کہا تھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ توجہ کرنا ذرا، توجہ کرنا، یہ تھوڑی سی علمی بات ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہلاکت دو قسم کی ہوتی ہے، ہلاکت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے جان کی ہلاکت اور ایک ہے روح کی ہلاکت۔ جان ہلاک ہوتی ہے، جان ہلاک ہوتی ہے روح کے نکلنے سے، اور روح ہلاک ہوتا ہے ذکر کے بند ہونے سے۔ روح ہلاک ہوتا ہے جسم ذکر کے بند ہونے سے۔ میں نے کہا چیمٹیو بلو میں داخل ہو جاؤ، ایک نبی وقت آ رہا ہے، نبی کے ساتھ اس کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، کہیں اس لاؤ لشکر کی عظمت کو دیکھ کر تمہارا ذکر قلبی بند نہ ہو جائے، اگر یہ بند ہو گیا تو پھر تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ اسی کو حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کہتے ہیں جو دم غافر سو دم کافر۔ چیمٹی کی آواز سنی حضرت نے۔ اب جناب والا قرآن کریم سے پوچھیں، جب اللہ نے یہ نعمت فرمائی جناب سلیمان پر، ہمیں انسانوں کی زبان سمجھ نہیں آتی، پیغمبر کو چیمٹی کی بولی سمجھ آ گئی۔ کیا کیا پیغمبر وقت نے؟ کہتے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ تو مجھے توفیق دے تاکہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر فقیر کے معروضات سننے والے قابل قدر دوستو، آج جمعے کے موضوع کے اندر جو مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نعمت پر شکر کا درس دیتا ہے۔ آئیے اپنے آقا کی زندگی کو دیکھیں، یہ وہ وقت تھا حضرت کو مکہ مکرمہ سے نکالا جا رہا ہے، اللہ اکبر، رات کی تاریکی کے اندر ابو بکر کی معیت کے اندر جناب حیدر قرار رسول اللہ کے بستر پر، صدیق بستر والے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ آمنہ کے لال فاتح مکہ بن کر آئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور لوگ سے اور شوق سے ذرا تصورات کی دنیا میں جائیں، کیا حال ہوگا کل جو نکالا جا رہا ہے۔ آج ایک عظیم لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، 10,000 ہزار کے ٹولے پر حضور نے جماعت پر ایک جھنڈا عطا فرمایا، آگے آگے جماعت آ رہی ہے، سب سے آخر کے اندر سید الکونین ہیں۔ آمنہ کے لال کے آنے کا انداز، میں قربان جاؤں حضور تیری عظمت پر،
واری جاؤں آقا تیری شان پر، میری عزت، میری آبرو، میرے بچے، میرا گھر قربان ہو جائے سید الکونین کے قدمین شریفین میں لگنے والے جوتے مبارک کے تلوے کی مٹی کے اوپر، تو میں اپنے لیے سعادت جانوں۔ آ رہے امام الانبیاء، شاعر نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا، کہتے ہیں وہ امامہ کی سجاوٹ، وہ جبین روشن، وہ قبائے عربی اور نیچا دامن، ارے مردہ بھی دیکھے تو کر چاک اٹھے گرے با دامن، اور اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی و مدنی عربی، دل و جان فدایت چے عجب خوش لقبی۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا جوں جوں کعبہ قریب ہو رہا ہے تو حضور کا سر مبارک جھکتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ نبوت کا سر اپنی سواری کی کوہان کو جا کر لگا۔ ہم نے دیکھا ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں، سنے تو صحیح کہہ کیا رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضور کا حال، نعمت ہوئی فاتح بن کر آئے، کوئی تکبر کا جملہ نہیں، کہتے الحمدللہ الذی نصر عبدہ انجز وعدہ، اللہ تیرا شکر ہے اپنے بندے کو تو نے فاتح بنا کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل کیا۔ تو میں نے 3 انبیاء کے واقعات بیان کیے، جس نے سمجھا ہے وہ بولے گا زبان کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم پر اللہ کا انعام ہوا، ابراہیم نے اللہ کی حمد کی علیہ السلام۔ جناب سیدنا سلیمان پر اللہ کی کرم نوازی ہوئی، حضرت سلیمان نے اللہ کا شکر ادا کیا، حمد کی۔ سید الکونین پر اللہ نے انعام کیا، کیا کیا؟ شکر کیا، حمد بیان کی۔ تو ان انتخابات کے اندر جو ساتھی جیت گئے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی حمد، شکر۔ ایسے عمل ہم نہ کریں جن کی وجہ سے ہمارا اللہ ناراض ہو، اور اگر تکلیف آئی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ٹائم بڑا مختصر ہے۔ ایک اللہ کا پیغمبر ہے، نام ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور ان کا کئی بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد گرامی قدر کو وہ خواب سنایا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ خواب سنایا، کہا یوسف نے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، میری آنکھوں نے ایک نظارہ نایاب دیکھا ہے کہ مجھ کو چاند سورج اور تارے سجدہ کرتے ہیں، میری تعظیم کو سارے کے سارے سجدہ کرتے ہیں۔ کہا بیٹا زبان حال سے اقرار مت کرنا، تو اپنے بھائیوں سے خواب کا اظہار مت کرنا، وگرنہ وہ تیرے دکھ درد کی تدبیر سوچیں گے، تیرے خواب حقیقت کی غلط تعبیر سوچیں گے۔ خیر، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو لے گئے بھائی، لمبا واقعہ ہے، قرآن کریم نے اس کو تفصیل کے ساتھ سورۃ یوسف کے اندر بیان کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا ڈی سی صاحب کو کہ وہ پہلی صف کے اندر تشریف لے آئیں۔ ڈی سی صاحب کی خدمت کے اندر گزارش کروں گا کہ وہ پہلی صف کے اندر تشریف لے آئے، اور پہلی صف والے دوستوں کو گزارش کروں گا کہ انہیں جگہ دے دیں۔ جزاکم اللہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ توجہ فرمائیں جناب، غور کیجئے میری طرف۔ اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے،
پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس دکھ کی گھڑی کے اندر ان کے والد گرامی قدر حضرت یعقوب علیہ السلام کا عمل کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا عمل ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، صبر کرنا۔ قرآن بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سکھ بھی اللہ دیتے ہیں، دکھ بھی اللہ دیتے ہیں، فتح بھی اللہ دیتے ہیں، شکست بھی اللہ دیتے ہیں، کامیابی بھی اللہ دیتے ہیں، ناکامی بھی اللہ دیتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ مکمل اور آج کے پورے جمعے کے اندر جو خطاب کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انتخابات ملک میں ہو چکے، جن کو اللہ تعالی نے فتح سے ہمکنار کیا ہے ان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، تکبر اور اطرانے سے پرہیز کریں، اور جن کو شکست ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ صبر کریں، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے ملک کا قانون ٹوٹے۔ میں اپنے بچوں کو، طلباء کو ایک نصیحت کیا کرتا ہوں کہ آدمی مجرم کب بنتا ہے؟ مجرم بنتا ہے قانون توڑنے پر۔ اگر تم دنیا کا قانون توڑو گے ریاست کے مجرم بنو گے، اگر شریعت کا قانون توڑو گے خدا اور رسول کے مجرم بنو گے۔ تو آپ بتائیں بھی مجرم بننا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ ہر صاحب عقل کہے گا بری چیز ہے۔ میری دعا ہے ہم رہیں نہ رہیں یہ ملک رہے۔ سمجھ آئی بات؟ بھائی گراؤنڈ ہوگا تو کھیلیں گے، اگر خدا نہ خواستہ گراؤنڈ ہی نہ رہا کہاں کھیلیں گے؟ اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتن سے محفوظ فرمائے، اللہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شفا نصیب فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائیں، صحابہ کی محبت نصیب فرمائیں، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائیں، اور اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائیں جو وسیلہ ہے خدا کی محبت کا۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق بخشے، برے اعمال سے محفوظ فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہیں